اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر مسجد اقصی کی طرف لگی ہوئی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی طرف، اور مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی و دنیاوی برکتیں رکھی ہے۔ چنانچہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی گئی اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہی کا امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ اور الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی شان بیان فرمائی ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ ہے کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ بنا۔ اور دنیاوی برکتیں یہ ہے کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے، اور میووں اور پھلوں کی کثرت بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ اور بیت المقدس کا تاریخ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے، اور القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء و صلحاء نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ اور مسجد اقصی کی سنگ بنیاد سے تکمیل تک کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام
السلام نے کی، اور عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا، آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے، عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ ناچار سال بھر تک 1 لخت دن رات برابر کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام یعنی سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینہ کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ اور اس چھوٹی سی تمہید کے بعد ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس سے محبت ان وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں، اور آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ اور چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ بات اس شہر کو مقدس اور اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا، اور اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بھی بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا ہے، اور وہ اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس واقع ہوگا، اور اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور فلسطین ہی ارض محشر ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال و فساد کا کام شروع ہوگا۔ اور اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ
طالوت اور جالوت کا بھی ہے، اور فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرا گئے تھے، اور جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ اور فلسطین اور بیت المقدس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اور اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر آنا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور دوسری بار بے عین ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اور بیت المقدس کا نام قدس کیران سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن کریم میں آیت نازل ہونے کے بعد اس کا نام مسجد اقصی تک رکھ دیا گیا۔ اور قدس اس شہر کے مقدس ہونے کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور یہ شہر اس طرح شہیدوں کا بھی شہر ہے۔ اور مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، اور بلاد فلسطین کو الزیتون یعنی زیتون سے، اور وہ طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال کیا کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ اور فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔